بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محمد علی دورانی نے سیاست کا آغاز دور طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے کیا۔ اس میں ان کو جیل بھی جانا پڑا۔ اس کے بعد وہ جماعت اسلامی سے وابستہ ہو گئے ہیں اور جماعت اسلامی کی جو ایک تنظیم تھی ذیلی پاسبان، اس تنظیم کے وہ بانی تھے۔ وہ تنظیم وہ ایک عرصے تک چلاتے رہے، لیکن جماعت اسلامی نے پھر فیصلہ کیا، اس کی شورا نے، کہ اس تنظیم کو ختم کر دیا جائے، لیکن دورانی صاحب نے اس کو کنٹینیو رکھا انڈیپینڈنٹ حیثیت میں، اور یوں جماعت اسلامی سے ان کے راستے بھی الگ ہو گئے۔ پاسبان تنظیم ملک کے اندر ظلم کے خلاف نعرے کے ساتھ سرگرم عمل رہی، لیکن اس نے دیگر کاموں کے علاوہ عمران خان کے فنڈ ریزنگ اور اس طرح کی دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ یوں محمد علی دورانی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ابتدا میں عمران خان صاحب کو سیاست میں لانے کی کوشش کی، اور اس میں ان کا بھرپور حصہ بھی تھا۔ لاہور کے ایک گھر میں ماڈل ٹاؤن میں نشستیں ہوتی تھی، جس میں محمد علی دورانی صاحب بھی ہوتے تھے۔ 5 بندے ہوا کرتے تھے، باقی ان کا نام میں کسی اور وقت لے لوں گا۔ اور وہ اس بات پہ غور و خوض کرتے تھے کہ عمران خان صاحب سیاست شروع کرے یا نہ کرے۔ آخر میں انہوں نے عمران خان صاحب کو سیاست پہ آمادہ کر لیا، لیکن جب عمران خان صاحب سیاست کا آغاز کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی پارٹی بنائی، تو اس کے بعد باقی پاسبان تنظیم کو ضم کر دیا گیا پی ٹی آئی میں، لیکن محمد علی دورانی صاحب نے خود عمران خان صاحب کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد وہ عمران خان صاحب سے دور ہو گئے۔ دورانی صاحب مشرف صاحب کے دور میں شوکت عزیز کابینہ کے وزیر رہے۔ اس کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتے رہے، اور ان پہ بڑی کوشش ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، خود عمران خان صاحب کی طرف سے بھی، باقی لوگوں کی طرف سے بھی، کہ وہ عمران خان صاحب کے ہم رکاب بن جائے، لیکن وہ ان کے ساتھ جانے پہ آمادہ نہیں ہوئے۔ اور گزشتہ الیکشن میں جب جنرل فیض صاحب مینیج کر رہے تھے سب چیزوں کو، تو دورانی صاحب پہ انہوں نے بھرپور دباؤ ڈالا کہ وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لے، لیکن دورانی صاحب نے پی ٹی آئی کو جوائن کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ خود مسلم لیگ فنکشن کے مرکزی نائب صدر رہے، لیکن اپنے بیٹے کو انہوں نے الیکشن بھی لڑوایا، لیکن پی ٹی آئی میں وہ جانے پہ کسی صورت آمادہ نہیں ہوئے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ مشقتیں اور صعوبتیں بھی برداشت کی، لوگوں کی مخالفتیں بھی برداشت کی۔ لیکن اب جب کہ پاکستان کے اندر تبدیلی آ گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ دوسری سائیڈ پہ چلی گئی ہے، اور عمران خان صاحب اور دوسرے سائیڈ پہ چلے گئے ہیں، اور عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تو دورانی صاحب کچھ عرصے سے ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور گزشتہ دنوں انہوں نے اپوزیشن کی جماعتوں کا، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب، اسد کیسر صاحب، یہ سب لوگ شامل تھے، ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دورانی صاحب پہلے جو کہ عمران خان صاحب کے اتنے مخالف تھے، اب حامی کیوں نظر آ رہے ہیں، اور دورانی صاحب کا مشن کیا ہے، وہ کس مشن پہ نکلے ہیں۔ تو ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہم نے دورانی صاحب کو زحمت دی ہے۔ دورانی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور سب سے پہلے تو آپ یہ جو کر رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈروں کو جمع کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا کی منشور ہے توڑا؟ 2012 کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا اپنے طور پہ کہ پبلک کی پولیٹکس کروں گا، دستور کی آئین کی پولیٹکس کروں گا، ٹھیک ہے، اور عوام کی رائے کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کروں گا۔ تو اس کے بعد سے میں نے جتنی بھی پولیٹکنگ کی ہے، اس میں میں نے جمہوری اداروں کے استحکام اور جمہوریت کے لیے سوچا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، لکھا بھی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے اسی کے لیے کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی 8 فروری کے الیکشن جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا آغاز ہے۔ اس دفعہ انہوں نے حکومتی دباؤ، الیکٹیبلز کا پریشر اور ہر قسم کی ڈسٹورشن کے سامنے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق بہر صورت ووٹ دیا ایک
ایسے الیکشنز کے اندر جو پہلے ہی رگ ہو چکے تھے ٹھیک. اور یہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر عوام فیصلہ کر لیں کہ وہ کسی کے ساتھ ہیں تو پھر کوئی ڈسٹورشن جو ہے انہیں اس سے روک نہیں سکتی. اور عوام کے اس ایکتا اور اس اتحاد اور عوام کی اس استقامت اور اس کے مقابلے میں جو ڈسٹورشن کی گئی حکومت کی طرف سے، جو ظلم کیا گیا، جو زیادتی کی گئی، اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں عوام کی سائڈ پہ کھڑا ہوں. تو آج میں جو بھی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی عوام بس ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ. اچھا. تو اپوزیشن ساری کو میرا خیال ہے یہ کہ مطالبہ کہاں پہ کیا ہے عوام نے مطالبہ کیا تھا 8 فروری کو اس کا اظہار کیا تھا. ٹھیک ہے. اور جو اس کا جو مظاہرہ ہے وہ اس میں ہو رہا ہے کہ آج تک حکومت قابل قبول نہیں ہے عوام کے لیے. ثبوت مانگیں گے آپ؟ ہاں، اس کا بھی کیا ثبوت ہے کہ قابل قبول نہیں ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے فارم 45 نکلوا لیں. ہاں، تو ثبوت مل جائے گا. پتن کی رپورٹ پڑھ لیں، ثبوت مل جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. مائک لے کے عوام میں چلے جائیں، ثبوت مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے یا پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے کوئی ثبوت نہیں ملے گا. اور اگر آپ بھی ادھر ہی گردش کرتے رہیں گے تو آپ کو بھی ثبوت نہیں ملے گا. اچھا، تو آپ نے اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کا بیڑا ابھی اٹھایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کوشش کر رہے ہیں اس کو ان کے اکٹھا کرنے کی؟ نہیں، میرا جو بیڑا ہے اس وقت، دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہمیشہ ٹیوٹرڈ پالیٹکس ہوتی رہی ہے. جو بھی الائنس بنتا تھا ایک پرچہ ملتا تھا کہ یہ بنا دو، اور سارے جو ہے چابی والے باغوں کی طرح سارے سیاستدان اس پہ چل پڑتے تھے. اور کوئی ٹارگٹ ہوتا تھا، اس کو اچیو کیا یا نہ کیا، اس کو تھوڑا سا انٹرسٹ لے لیا. اس کے بعد اس وقت پاکستان کی تاریخ میں اگر پہلی دفعہ عوام نے جمہوریت کے اوپر پاکستان کے مفاد میں کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام اپوزیشن میں موجود پارٹیوں کو بھی عوام کی اس جذبے کا احترام کرتے ہوئے عوام کے ساتھ اور ان کے پیچھے چلنا چاہیے. عوام کا ایکتا جو ہے وہ جمہوریت کے لیے ہے. جو لیڈروں کا ایکتا ہے وہ بھی جمہوریت کی مضبوطی، استحکام اور آئین کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے. نہیں، تو یہ تو تبھی ہوگا کہ جب آپ حکومتی سائڈ کو بھی اپنے ساتھ آن بورڈ کریں نا. میرا جب الیکشن کے وقت، آپ کو پتہ ہے میں نے ایک تحریک شروع کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ اس وقت مفاہمت کی ضرورت ہے، اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا بھی کانسیپٹ دیا، اور حکومت میں جو اس وقت لوگ بیٹھے انہیں بھی یہ کہا کہ الیکشن سے پہلے آپ دنیا کا ایک مروجہ طریقہ ہے جو برٹن میں ہوا، جو ساؤتھ افریقہ میں ہوا، جو جرمنی میں ہوا، جو آئرلینڈ میں ہوا، کہ منتخب لوگوں پہ مشتمل ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی. نیلسن منڈیلا نے بنائی، چرچل نے بنائی، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک خاص مدت کے لیے ملک کے مفاد میں سب اکٹھے مل کے چلیں گے. لیکن جن لوگوں کو وعدہ ہو چکا تھا، جن کا خیال تھا کہ وہ ہر صورت میں اقتدار میں آئیں گے، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. اور آج یہ حال ہے کہ آج بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود، غیر منتخب ہونے کے باوجود، غیر منصفانہ انتخابات میں سے نکل کے مزید غیر منصفانہ اقدامات کر کے اقتدار میں آنے والے لوگ جو ہیں، وہ اگر مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو ایک بیان دیتے ہیں کہ جی مفاہمت کے لیے ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں جی 9 مئی کے مجرم جو ہے وہ فلاں فلاں ہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ آپ سیاست کر رہے ہیں یا کوئی دشمنی کر رہے ہیں. نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کو اگنور کر دینا چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس کی مدعی، اس میں مظلوم پارٹی فوج ہے، اور ظالم وہ ہیں جنہوں نے وہ ظلم کیا. اب یہ ہے کہ اگر مدعی کا یہ FIR درج ہوئی ہے، مدعی کی داد رسی کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. استغاثہ حکومت نے بنانا ہے. 1 سال اور 3 مہینے گزرنے کے بعد سارے وزیر ٹک 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 بیان دیتے رہتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف میں کہ وہ اس کے مجرم ہیں، اور ایک استغاثہ آج تک پیش نہیں کر سکے. لیکن وہ معاملہ ملزم کو مجرم نہیں بنا سکے. سپریم کورٹ میں الجھا ہوا ہے تو نا. سپریم کورٹ سے نکلوانا، اپنے خلاف کوئی سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کر دے تو ترمیم ہو جاتی ہے آئین کے اندر. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے راستے میں اگر ایک ادارہ کسی چیز پہ مدعی ہے، آپ کے کدھر ہے؟ ابھی تک تو FIR کھلی ہوئی تھی.
ایک استغاثہ آپ چلے یہاں آ کے کوئی حکومت اپنا استغاثہ پیش کر دے کہ جی یہ ہمارے ایویڈنسز ہیں. میں نے کئی صحافیوں سے پوچھا ہے, میں نے کہا تم سارے سپریم کورٹ میں یہ چیز الجھی ہوئی ہے کہ ملٹری کورٹس میں سماعت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے, جب تک وہ فیصلہ نہ کرے تو ان لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. آپ ٹیررسٹ کورٹ میں تو مقدمے کیے ہوئے, اس میں ثابت کریں. آپ اپنا استغاثہ پولیس نے پیش کرنا ہے. ابھی تک ایف آئی آریں کھلی ہوئی تھی, لوگ پیسے دے دے کے نام ڈلتے تھے اور نکل جاتے تھے. کون سا کیس ہے, کس فرد کے خلاف کیس ہے جو آج تک حکومت نے ثابت کر کے کہیں پیش کیا ہے؟ اس لیے اس ساری چیز کا 9 مئی کا جتنا بھی واقعہ ہے اس کو صرف پولیٹیکل ڈسٹارشن کے لیے حکومت استعمال. تو ابھی آپ کا ہدف وہ قومی حکومت بنانا نہیں بلکہ صرف اپوزیشن کو مضبوط کرنا اور اکٹھا کرنا ہے. اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ میری تو خواہش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کے بیٹھیں اور اس وقت کی جو ڈسکرپنسیز ہیں ان کو دور کریں اور نئے انتخابات کریں. میں یہ شعوری طور پہ سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کا جو 8 فروری کا الیکشن تھا وہ الیکشن سے پہلے ہی متنازع ہو چکا تھا. انتخابی نشان پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. جلسہ نہ کرنے دینا, ڈسٹارشن کرنا, لوگوں پہ ظلم کرنا, زیادتی کرنا, ان تمام وجوہات کی بنا کے اوپر 8 فروری کے الیکشن کے دن وہ الیکشنز متنازع تھے. بالکل اسی طرح جس طرح 77 کے الیکشنز بھٹو صاحب نے جب کرائے تھے, اس میں انہوں نے اپنی اور 4 چیف منسٹر کی اور کچھ سیٹوں کو بلا مقابلہ کروانے کے لیے لوگوں کو اٹھا لیا تھا. کسی نے نہیں مانا. اس کے بعد بھٹو صاحب نے ساروں کو اپوزیشن کے اوپر دہشت گردی کے کیس بنائے ہوئے تھے ان کو سامنے بٹھایا. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو محمد علی دورانی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے جناب محمد علی دورانی صاحب. آپ نے دورانی صاحب پہلے جو اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے کہنے پہ افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا, آپ نے پہلے اس میں حصہ لیا. اس کے بعد پھر پاسبان تنظیم نے بھی کشمیر اور اس طرح کے ایشوز اٹھائے. پھر اس کے بعد آپ مشرف صاحب کی حکومت کا حصہ بن گئے, بلکہ ان کے قریب ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے. تو اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, سب لوگوں کو شک یہ ہے کہ دورانی صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کچھ کر رہے ہیں. اس کے بارے میں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آج حکومت کو کہو نا کہ جی آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی 18 میں انہوں نے کی تھی. ٹھیک ہے جی, کیا 2 زیادتیاں ایک صحیح پیدا کر سکتی ہیں؟ غلط ہوتا ہے, صحیح ہوتا ہے. میں تو سامنے دیکھ کے گاڑی چلاتا ہوں. ہاں, میں ریئر ویو مرر میں گاڑی نہیں چلاتا. ماضی میں اگر کوئی چیز غلطی کی ہے تو مجھے اس کو ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا ہے آپ کو کہ 12 کے بعد میں نے طے کیا کہ میں جمہوری راستے پہ چلوں گا اور جمہوری فیصلوں. یہ شیخ رشید بھی کہتے ہیں کہ میں نے طے کیا کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا, لیکن اس کے بعد پھر اچھی بات ہے. دیکھیں اگر کوئی اچھی بات کہتا ہے اچھا تو میں نے تو وہ تو اچھی بات ہے. اگر انسان دیکھ کون سا انسان ہے, ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. 2012 میں کیوں طے کیا؟ طے اس لیے کیا کہ ایک اپنے اندر سے آپ اپنے مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, حالات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے یہ دیکھا, میں نے کہا سیاست میں اگر میں ہوں, سیاست میں اسی کی عزت ہوتی ہے جو سچا یا جھوٹا آئین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک. اور سیاست جس نے کرنی ہے اس کو عوام اور آئین کا احترام سیکھنا چاہیے. اور میں نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ پاکستان کی بقا اور پاکستان کی ترقی جو ہے وہ صرف اور صرف عوام کے حق کے اختیار دینے میں ہے. اور جب آپ عوام کو یہ حق حقیقی معنوں میں دے دیں گے کہ عوام اپنی مرضی کے لوگ منتخب. انڈیا میں دیکھیں کیا ہوا ہے, نہرو خاندان کے مقابلے میں ایک چائے والے کو لائے, ٹھیک ہے جی, اس نے نہرو خاندان کی موروثیت کو ختم کیا اور آج وہی ان کے جو موروثی بچے ہیں وہ عوامی لیڈر بن کے باہر نکل رہے ہیں, سڑکوں پہ پھرتے رہے ہیں, خوار ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ جی پیدا ہوتے ہی منہ میں جو ہے اقتدار کی چوسنی لے کے ان کو کسی بڑی کرسی پہ بٹھا دیا جائے. یہ جو سیاست ہے کہ 2 خاندان ہیں, 54 سال سے آئین بننے کے بعد پاکستان کی ساری تاریخ جو ہے وہ انکار آئین. جب تک مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ تھا ہم نے آئین سے انکار کیا چونکہ آئین ان کی مرضی کا بنتا تھا. لیکن آئین میں تو 9 مئی جیسے واقعات کی اور دونس کی اور دھمکی کی اور اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. نہیں ہے گنجائش. اس کے لیے نہ امریکہ میں پی ٹی آئی نے تو وہ کیا ہے. نہیں, پی ٹی آئی نے کیا. آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے؟
اب آپ کا پرابلم کیا میں ہے؟ اس لیے ہوتا ہوں کہ میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں. کیا دیکھی ہیں تصویریں ان کے پاس بھی ہیں. وہ کوئی تصویر ایویڈنس بن سکتی ہے؟ دیکھیں ملزم عمران خان صاحب کو میں یہی بات کہتا تھا کہ آپ چور نہ کہا کریں، چور وہ ہوتا ہے جس کو عدالت چور کہے. سلیم صاحب، مجرم وہ ہوتا ہے جس کی فوٹو آپ دیکھ لیں وہ مجرم نہیں ہے، جس کو عدالت مجرم میں ڈکلیئر کرے ملزم گی. تو ان کو کہہ سکتا ہوں. ملزم تو ہیں، ہاں جو بھی ملزم، تو میرا بھی سارے ملزم ہیں، آپ کے بھی ملزم ہیں، لیکن ملزم جو ہوتا ہے وہ مجرم اس وقت تک نہیں بن سکتا. اور یہ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں صرف عدالت کو یہ اختیار ہے، آخرت میں اللہ کو اختیار ہے. اس لیے اس دنیا میں جو مجرم بنانے والے لیڈر نکل آتے ہیں، جیسے اب نون کی پوری قیادت جو ہے وہ ہر روز جو ہے کسی نہ کسی کو مجرم بنا، وہ جی 9 مئی کے مجرموں کو سزا تو تم نے دلوانی ہے. آپ کو پتہ ہے جو یہ اچھا 9 مئی پی ٹی آئی نے نہیں کیا تو کس نے کیا؟ یہ مجرموں نے کیا ہاں جن کو آپ سزا نہیں دے رہے، ہاں. حکومت سزا نہیں دے رہی. اور وہ مجرم کس سے وابستہ تھے؟ وہ فرد تھے جس کے بھی تھے وہ دیکھیں امریکہ میں ہوا نا کیپٹل ہل والا، انہوں نے رات دن بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کیا ہے، سزائیں دے دی تو افراد کو دی ہیں نا. آپ کو پتہ ہے جو کرمنل کیس ہوتا ہے اس کی مدعی حکومت ہوتی ہے. جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کی مدعی جو ہے وہ حکومت ہے. اس کو آپ 9/11 بنانے کی کوشش نہ کریں. وہ جو ہے وہ ایک جرم ہے. جو جرم افراد نے کیا ہے ان افراد کو سزا ملنی چاہیے. سزا دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ پولیس ایک استغاثہ بنائے گی. وہ استغاثہ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوگا. اگر عدالت کسی کو مجرم کر دے گی تو وہ مجرم ہو جائے. ورنہ اس وقت تو یہ ہے کہ سارا شک حکومت کی طرف جا رہا ہے. لیکن اس وقت آپ کو اپنے ایفرٹس کی کامیابی کا کوئی امکان نظر آتا ہے؟ کیونکہ ایک طرف عمران خان صاحب بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں میں اسٹیبلشمنٹ کو تو اس میں پارٹی سمجھتا ہی نہیں ہوں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نہ بات کر رہی ہے، نہ کرے گی، نہ کرنا چاہیے. میرا یہ موقف ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ سیاستدانوں کے بیچ میں ہے اور ہونا چاہیے. اس وقت پچھلے 54 سال کی ہماری سیاست یہ کہتی ہے کہ ان دو خاندانوں نے ابھی تو آپ نے خود فرما دیا نا اس کے وکٹم ہے وہ فوج ہے 9 مئی کا، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ سیاستدانوں کے درمیان ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ایک فوجداری کیس ہے جس میں فوج کو پہ ظلم ہوا ہے. وہ اس کا تلافی چاہتی ہے. وہ تلافی کون دے گا؟ سیاستدان دیں گے نا، یا عدالت دے گی. سیاستدانوں نے مقدمہ بنانا ہے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. اس میں کسی کو رجسٹ نہیں کرنا چاہیے، خاموشی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا اختیار نہیں ہے کہ وہ سیاست کے لیے اس واقعے کو استعمال کرے. وہ جی فوج تو بہت ہی عظیم ادارہ ہے جی، ہم تو اس سے زیادہ عظیم سمجھتے ہیں. ہم تو اس کے بارے میں بہت مثبت ہیں. ہمارے بچے وہاں جانے دے رہے ہیں، لیکن مطلب حکومت کے بچے جانے دے رہے ہیں، ہمارے بچے جانے دے رہے ہیں، ان کے بھی دے رہے ہوں گے، وہ ہمارے بھی دے رہے ہیں. تو لیکن آپ اس کو سیاست میں کیوں گھسیٹتے ہیں؟ نہیں سیاست میں تو نہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی تک 3 لیفٹیننٹ جنرلز جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. پہلے لاہور کے کور کمانڈر، پھر منگلہ کے کور کمانڈر، اور اب جو ہے جنرل فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. تو یہ تو فوج کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. میں نے کل یہ بات کی ہے اور آج دوبارہ کروں گا کہ یہ ادارہ جاتی جو اصلاحات ہوتی ہیں اور ادارہ جاتی جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہ اداروں کو زندہ رکھتی ہے. اب یہ ایک شروع ہوا ایک احتساب کا عمل ادارے کے اندر. اب کیا ہو رہا ہے؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اس کو پولیٹیسائز کر رہی ہے. کچھ ہمارے جرنلسٹ بھی جو ہیں وہ اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں، حکومت سے فیڈ لے کے آ جاتے ہیں. یا وہ جو پیرا ISPR نے جاری کیا ہے اس کا ایک تو امپورٹنٹ نہیں ہے، 2 امپورٹنٹ ہے. اس کا پیرا نمبر 2 کہ جی اس میں پولیٹیکل اٹیچمنٹ کی بات کی گئی اور وہ اس کی طرف اشارہ ہے. بھائی نہیں، پیرا 1 زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کرپشن کی بات کی ہے، وہ آپ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں. دوسرا پیرا جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے میں نے جو اس ISPR کو اسٹیٹمنٹ کو دیکھا ہے وہ بہت گارڈڈ اور خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے. وہ یہ ایک اظہار کر رہے ہیں کہ نہ ہم کرپشن کو برداشت کریں گے اور نہ ہم پولیٹیکل انوالومنٹ کو استعمال کریں گے. کوئی وزیر ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا دانشور نہیں ہے جو اس کو پولیٹیسائز نہ کر رہا ہو اس اسٹیٹمنٹ کو. یہ زیادتی ہے. بیٹھتے ہیں آپ کے پروگراموں میں آ کے، میں نے ایک صاحب کو دیکھا وہ جی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ ایسے ڈسکشن کر رہے تھے جو کہ ایک اسٹیٹ سیکرٹ ہے، آپ کو اس کو ایشو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا.
کہ وہ اس کے اوپر جیسے کوئی ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دینے کی بات ہو رہی ہے. اس نے مجھے یہ کہا, میں نے اس کو یہ کہا. بھائی یہ اسٹیٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, اسٹیٹ سیکرٹس ہوتی ہیں, ان کو اس طریقے سے پبلک میں لا کے راجواڑا نہیں بنایا کرتے. عمران خان صاحب نے کس کو چھوڑا؟ باجوہ سے شروع کیا تھا, جو سرونگ آفیسرز ہیں. جنرل عاصم منیر کے اپوائنٹمنٹ کو روکنے کی کوشش کی. تو آپ اس طرف کو بھی دیکھیں نا, جب وہ طرف ابھی بھی یہ کہاں سے جنریٹ ہوا تھا کہ جب جنرل باجوہ صاحب اور ان پہ جو ہے ایک الزام لگا تو اس کی وجہ سے دوسرے فریق کو بھی اس پہ بات کرنی پڑی. تو جب عمران خان صاحب فوج پہ بات کریں گے تو وزیر کیوں نہیں کریں گے؟ جناب اب میرا اس کے بارے میں دو غلطیاں ایک ٹھیک نہیں بناتی, دو غلطیاں ایک صحیح پیدا نہیں کرتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر ملک کو بچانا ہے, اس وقت ایک ہی ادارہ ہے جو ادارہ جاتی حیثیت میں کام کر رہا ہے اور اچھی حیثیت پہ کام کر رہا ہے. اس کو آپ اگر سیاستدانوں کی ریٹورک کے لیے, اور یہ ہر جس صحافی نے اوپر جانا ہوتا ہے وہ یا فوج کے خلاف لکھ دیتا ہے یا اس کے حق میں لکھ دیتا ہے. یار فوج سیاست کے لیے نہیں ہے. فوج کو آپ ملک کے دفاع کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے, ملک کی بقا کے لیے وہ ایک ادارہ ہے, اس کو ادھر ہی رہنے دیں. خدا را اپنی سیاست کو خود کریں. شہباز صاحب نے سیاست کرنی ہے تو, اور یہ میں آپ کو بتا دوں, وہ عمران خان صاحب کا بھی طرف سے آتا تھا کہ جی ہم فوج اور حکومت ایک پیج پہ. فوج اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہوا کرتے, فوج اور حکومت ایک ہوا کرتے ہیں, تبھی حکومتیں چلتی ہیں. ہاں البتہ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ جی حکومتی پارٹی کی سیاست اور فوج ایک ہے, وہ ایک نہیں ہو سکتے. فوج پورے قوم کی فوج ہوتی ہے. مطلب جیسے میں یوں کہہ لوں کہ میاں نواز شریف اور فوج ایک لیکن نہیں ہو اس قوم سکتے. کا جب روزانہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے ان پہ حملہ ہو, فوج پہ کوئی الزام ہو, فوج کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہو جو کہ اشتعال کا باعث بنے, جو اس سے لوگوں کو متنفر کرے, تو یہ پھر اس وزیر کا اور اس حکومت کا ان کا فرض نہیں بنتا. فوج تو خود نہیں بول سکتی نا کہ وہ ان کی آگے وضاحت صفائی کرے. فوج اگر خود نہیں بول سکتی تو یہی فوج کی مضبوطی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی جو بھی بات کرتا ہے ہم خود اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. میں نے خود کیا ہے کہ بھئی آپ فوج, میں نے کہا ہے کہ فوج نہ مذاکرات کرے گی, نہ کر رہی ہے, نہ کرنا چاہیے. اور میں نے آج تک جب سے یہ ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع کیا اس میں کبھی فوج کے ریفرنس سے کوئی بات نہیں کی. لیکن اگر ایک طرف سے غلطی ہو رہی ہے اس کے جواب میں دوسری, اب یہ مجھے بتائیں کہ اس سے فوج کیسے جو ایک طرف نہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ فوج کے کسی فرد کی غلطی ماضی کی, اس کو آپ ٹی وی پہ لا کے بھنڈتے ہیں اور اس فرد کو جو ہے آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا وہ شامل لیکن جدھر کرتے سے ہیں. غلطی انیشیٹ ہوتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, آپ اس پہ تنقید کیوں نہیں کرتے وزیروں کی میں تو بجائے؟ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو ہم اس پہ تنقید کریں گے نا. آپ تو اس سے زیادہ خود فوج کے ماضی پہ تنقید کر رہے ہیں. جو اپوائنٹمنٹس آپ نے خود کی ہیں ان کو آپ بھد اڑا رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ پولیٹیسائز کر رہے ہیں ان کو. بھائی ان کو چھوڑ دیں, ادارہ کافی ہے اپنے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی. دیکھیں جو اپنے آج کاش کے بلاول صاحب ہمت کرتے اور زرداری صاحب کی کرپشن کے اوپر کیس بناتے اپنی پارٹی میں, کاش کے میاں صاحب ہمت کرتے اور شہباز صاحب کی کسی انکمپیٹنس کے اوپر کیس بناتے, تو ہم کہتے یہ ادارہ بن گئے ہیں. سیاستدانوں نے تو اپنی فیملی کنسرنز بنائی ہوئی ہیں اور وہ ہمیں سکھا رہے اس ہیں. سے پہلے آپ نے مجھے کہا ملزم اور مجرم کی بات ہوئی نا, کہ کوئی مجرم نہیں ہے, ملزم ہے, میں نے آپ کے ساتھ مان لیا. تو جو آپ زرداری صاحب اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں, میں نے کیا کہا ہے, میں نے کہا ایک اکاؤنٹیبلٹی, آپ نے تو اس کو مجرم ڈکلیئر کر لیا کہ ان کے کرپشن پر. میں نے یہ کہا ہے کہ ان کے کرپشن کے ایشوز کے اوپر انکوائری کرا لینا. لنڈن میں میرے فلیٹ تو نہیں کھڑے ہوئے, پیرس میں میرا مال وہ نہیں کھڑا ہوا قلعہ. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر لے تو اس کے بعد عزت بنے گی ان کی. ان میں سے کوئی فرد ہے جو جس کے بارے میں پارٹی نے کبھی کہا ہو اپنے کسی بڑے کے بارے میں کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے؟ آپ مطلب ان کو آپ ڈیفینڈ بے شک کریں. دیکھیں میں تو عوام کو ڈیفینڈ کرتا ہوں نا, آپ سرداروں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نہیں, ہم کسی کو ڈیپینڈ نہیں کرتے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ میرا جتنا بھی افینسو ہے, میرا جتنا بھی, ہمارا کام یہ ہے کہ سوال اٹھائیں. کہ آج آپ سامنے بیٹھے ہیں, آپ پہ سوال اٹھائیں گے. میں آپ پہ سوال اٹھاتا ہوں. نواز شریف بیٹھے گا تو میں اس پہ سوال اٹھاؤں گا. نہیں, میرا سوال زرداری بیٹھے گا تو اس پہ سوال اٹھاؤں گا. میرا کام سوال اٹھانا ہے, جواب دینا نہیں ہے. میں آپ جواب دینا تو نہیں ہے, لیکن سوال تو آپ پہ بھی اٹھے گا. اٹھائیں. بس میرا سوال آپ کا یہ ہے کہ ایک بندہ جیل میں پڑا ہوا ہے, آپ کا انتقام ہی ٹھنڈا نہیں ہو رہا اس سے. میں نے کبھی ساتھ نہیں دیا عمران خان صاحب کا, لیکن جب سے وہ مظلوم بنے ہیں, عوام نے ان کا ساتھ دیا ہے, اس وقت سے میں ان کے خلاف بات نہیں کرتا.
اب آپ کے سوال کے جواب میں گزارش یہ ہے کہ میں نے جس طرح آپ نے 14-15 سال عمران خان کی مخالفت کی، آپ نے ان کی سیاست کو کرٹیسائز کیا، اسی طرح میں نے بھی ان کے دھرنوں کی، میں نے بھی ان کے اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ بننے کی، ان سب کی مخالفت کی، اتنے عرصے ان کے خلاف لکھتا رہا، لیکن جب سے وہ جیل گیا ہے میں نے ان کے خلاف ایک کالم بھی نہیں لکھا۔ لیکن میرا آپ سے گلہ یہ ہے کہ جیل میں ڈالنا ناجائز ہے۔ کسی بھی اکیوزڈ کو، کسی سیاستدان کو جیل میں ڈالنا، تو میں نے تو نہیں ڈالا نا، تو اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے اس کو کہ ناجائز ہے جیل پہ ڈالنا، کالم لکھنا چاہیے اس پہ۔ دیکھیں حکومت کا، آپ مجھے بتائیں کسی پہ مقدمہ، جناب اس پہ بھی میں کالم لکھ چکا ہوں اس دوران میں کہ سیاسی جماعتیں وہ لڑا نہیں کرتی فوج سے، اور فوج اپنی لوگوں سے نہیں لڑتی بلکہ فوج دشمن سے لڑتی ہے، دشمن سے لڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کوئی گھریلو معاملات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں، ان کو گھسیٹ کے میڈیا میں نہیں لانا چاہیے، یہ بھی میرا کرٹیسزم ہے۔ اور میں اس چیز کے اوپر، آپ کے اوپر بھی، اوروں کے اوپر بھی، ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، میرا یہ کرٹیسزم ہے کہ پی ٹی آئی کے ریفرنس میں اس معاملے کے اوپر تھوڑی سی ناجائز ہوا ہے، اور وہ ناجائز ہوا ہے، ہر کسی نے اپنے طریقے سے اس کو کیا ہوگا۔ لیکن دورانی صاحب دیکھیں، نواز شریف صاحب کی اور بھی بیٹیاں ہیں، کوئی اور اس کا نام نہیں لیتا۔ مریم نواز پہ تنقید بھی ہوگی، وہ ڈسکس بھی ہوگی۔ اگر کسی گھر کی خاتون سیاست میں، امور مملکت میں اگر اس میں ملوث ہے تو پھر اس پہ تنقید ہوگی۔ دیکھیں جب امور، یا کیا آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیاست کر رہا ہوں وہ تو ہوگا ڈسکس۔ میں تو وہ بھی اوائڈ کرتا ہوں بچوں کے معاملے میں یا خواتین کے معاملے میں، ہم نہیں، میں اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرتا ہوں۔ لیکن کوئی بھی، اگر کوئی خاتون خانہ ہے یا کوئی اس کے اپنے معاملات ہیں، ان کو کھینچ کے میڈیا میں لانا، مطلب کسی کا کوئی روحانی اینگل ہوتا ہے، کوئی بھی اینگل ہوتا ہے، میں دیکھیں میری ایک جناب جب وہ خود حکومت میں تھی اور جب وہ سب کچھ تھا، اس دور میں ہم نے کیا تھا، وہ سب کچھ تھا، وہ سب کچھ ہے، لیکن آج کی ڈیٹ جب میرا جو رائے جی جب آرمی چیف اور ڈی جی آئی آئی کے انتخاب میں انوالومنٹ تک کا معاملہ ہو تو اس کو تو پھر ہم ڈسکس کریں گے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب سے وہ جیل گئے ہیں، جب سے ان پہ آزمائش آئی ہے، اس کے بعد اگر مجھے دکھا دے کہ میں نے اگر کوئی اس لہجے میں بات کی ہو یا اس لہجے میں ان پہ تنقید کی ہو، میری ہمدردی آج بھی پھر ان کے ساتھ ہے۔ میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی آدمی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، جیسے آج کا میرا کیس ہے عوام پہ زیادتی ہوئی تو میں مفاہمت کے لیے کھڑا ہوا، اسی لیے کھڑا ہوا۔ عمران خان صاحب کو ناجائز جیل میں ڈالا ہوا ہے، میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو مفاہمت کی طرف بڑھنا چاہیے، حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جو میرا اصل کرٹیسزم ہے اس وقت حکومت کے اوپر، کہ حکومت فوج کو اور عوام کو لڑانے کی کوشش کر رہی ہے، فوج کو اور پی ٹی آئی کو لڑانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اپنی سیاست کو دوام دے۔ یہی کام کیا پی ٹی آئی اپنے دور میں نہیں کر رہی تھی؟ اگر پی ٹی آئی نے غلط کیا تھا تو آج غلط صحیح ہو جائے۔ نہیں، میں کہتا ہوں ہم دونوں کو غلط کہیں گے، یہ آرگومنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، غلط دونوں کو کہیں گے۔ میں نہیں، آج کا عمل جو ہے وہ دورانی صاحب ان کا بھی یہ تھا کہ مسلم لیگ نون اور فوج لڑتے رہے۔ یہی اوپینین کا ڈیفرنس ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط تھا اور میں نے اس لیے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ آج اگر وہی بات نون کر رہی ہے تو اس سے میرے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ بالکل، یہ کام اس پہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہیں پہ ہم اتفاق، ان کا بھی غلط تھا، نون کا بھی غلط ہے۔ دیکھیں آج کی ڈیٹ پہ جو غلط ہے وہ آج کا غلط ہے، اور آج کا غلط یہ فرنٹ اس کا لک کا، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، فوج کے کاندھوں پہ، ہائنڈ سائٹ کے اوپر جو فوج کے کاندھوں پہ سیاست کرنا یا حکومت کرنا غلط ہے، قبیح عمل ہے کبھی۔ اور یہ چیز جو ہے یہ اور پتہ کیا ہے، آج کے دور میں دیکھیں 6 دفعہ فوج نے کہہ دیا کہ جی ہم سیاست میں انوالو نہیں ہوں گے، اسٹیٹمنٹ تو دی نا انہوں نے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ایک پروسیس شروع کر دی، اپنی اکاؤنٹیبلٹی میں انہوں نے سیاست کو بھی لے آیا کہ جی اس طرف بھی جانا جرم ہے۔ وہ کریکشن کر رہے ہیں، ہم ضد کر رہے ہیں، وہ کریکشن کر رہے ہیں، ہم ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دس از رانگ۔ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ملک کے مفاد کو پرائم کرنا چاہیے، لیکن یہ چیز اب خدا را ختم کر دیں کہ ماضی میں چور تھا تو آج کو بھی چوری کا استحقاق مل گیا، یہ غلط ہے۔
ناظرین، درانی صاحب کے ساتھ جرگہ کو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے پہ ہمارے مہمان ہیں جناب محمد علی درانی صاحب۔ درانی صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا۔ دیکھیں وہ بات تو ان کو بھی پھر آپ سمجھائیں نا کہ میں تو ریکارڈ پہ ہوں، 20 جگہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی آپ فوج سے بات نہیں کر سکتے، بات کے لیے آپ کو پارلیمنٹ جانا پڑے گا۔ اور میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بات کرنے کے بجائے وہ فوج کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سے بات کرنے کا لیکن پارلیمنٹ والے تو اس کے لیے تیار ہے، بار بار ان کو مذاکرات کی دعوت بھی دی۔ مذاکرات کی دعوت کیسے دے رہے ہیں کہ جی ہم انہیں مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، وہ 9 مئی کے مجرم ہیں اور ان کو سزا ملنی چاہیے، یہ ان کی میں ساری سٹیٹمنٹ نکال کے دونوں پارٹیوں کا موقف تو اپنی اپنی جگہ پہ، اپنی جگہ ان کی طرف سے بھی تو چور اور ڈاکو وغیرہ کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے نا۔ صحیح ہے، لیکن جو جیل میں پڑا ہوتا ہے، بھٹو صاحب نے مذاکرات، دیکھیں میں آپ لیکن جیل میں پڑا ہوا جب کہتا ہے کہ اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں صرف فوج سے بات کروں گا، تو حکومت کیسے ان سے بات کرے؟ میں یہ خود کہتا ہوں کہ اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کی بات چیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کو جب تک یہ فارم 45 پہ اپنے آپ کو نہیں لے آتی اس وقت تک یہ انلیجٹمیٹ ہے۔ وہ تو مذاکرات کے نتیجے میں یہ ٹھیک ہے، میں اس لیے اب میں اگلی بات کروں۔ دیکھیں اگر حکومت نے مذاکرات کرنے ہیں تو کیا طریقہ ہے؟ آج چھوڑے قیدیوں کو، بھٹو صاحب نے سارے قیدی چھوڑ دیے تھے جن پہ انہوں نے دہشت گردی کے مقدمے بنائے ہوئے تھے، یہاں لا کے عزت سے سامنے بٹھایا، انہوں نے تو ساری سیٹلمنٹ کر لی تھی، اور آج تو کوئی ضیاء الحق بھی موجود نہیں ہے کہ کسی سیٹلمنٹ کو خراب کرے گا۔ انہیں کیوں نہیں کرتے؟ انہیں اپنی اوقات کا پتہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے یہ مذاکرات نہیں کرتے۔ اگر یہ مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں تو آج سیٹلمنٹ۔ اچھا، میں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ 9 مئی کے جو مجرم ہیں ان کو عام معافی دی جائے، اور اگر سب کو نہیں مل سکتی تو بالخصوص خواتین کو دے دی جائے۔ آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرا تو معافی کا مطالبہ ابھی نہیں ہے، میرا تو یہ ہے کہ استغاثہ پہلے پیش کیا جائے، کیونکہ وہ میرے ادارے کے مجرم ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یا ملزم ہے۔ استغاثہ پیش کریں، آپ اپنا پروف کریں کہ جی فلاں فلاں نے یہ جرم کیا ہے، ورنہ میں کہوں گا تم نے جرم کیا ہے۔ دیکھو بھئی، اگر آپ اپنا کام نہیں کرتے، دوسروں کو مجرم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خود پولیس جو ہوتی ہے بینیفیشری کو ڈاؤٹ میں لیتی ہے، ہو از دا بینیفیشری۔ لیکن اصل جو رکاوٹ ابھی تک مذاکرات میں ایک یہی بھی ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں صرف فوج سے مذاکرات کروں گا، تو اس کا کوئی حل آپ نکال سکتے ہیں؟ میرا تو حل ہے، فوج جو ہے، یہ حکومت جو ہے وہ خان صاحب کو اور سارے قیدیوں کو رہا کرے اور کہے کہ جی ہم ہر قسم کی انکوائری کے لیے تیار ہیں، 45 سے لے کے 47 تک۔ ٹھیک ہے، مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ خان صاحب پھر مان جائیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ پھر یہ اصرار نہیں کریں گے کہ اصل اختیار فوج کے پاس ہے؟ کوئی بھئی یہ اختیار لیں تو صحیح، حکومت تو اپنا اختیار خود کہتی ہے کہ جی ہم تو بس ہینڈ ان گلو ہی ہیں، صرف ہم کچھ نہیں ہیں۔ بھئی آپ خود ہیں حکومت، آئینی اختیار آپ کے پاس ہے، آپ طاقت کا منبع ہیں، آپ کا اختیار ہے۔ آپ زرداری صاحب کے پاس آج اختیار ہے کہ وہ جس قیدی کو چاہیں آپ کے مطالبے کے مطابق چھوڑ سکتے۔ انہوں نے اپنے دوست کو تو چھڑوا لیا تھا جس پہ کرپشن کا مقدمہ تھا۔ اب بھائی نہ کوئی سیاستدان اپنا اختیار استعمال کرے، نہ وہ آگے بڑھے، اور اس کے بعد کیا کرے؟ اچھا، آپ کی جو ابتدائی میٹنگ ہوئی آپ نے اپوزیشن کے سیاستدانوں کی، تو آپ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور کس طرح بڑھائیں گے؟ دیکھیں، جو اس وقت تک کا جو ہمارا ایک کٹ ہوا اس میں تمام سیاستدان اکٹھے ہوئے، وہ ایک نقطے پہ ہوئے تھے کہ حکومت سے باہر جتنی پارٹیاں ان کو آپس میں اکٹھا ہونا چاہیے کہ عوام یہ سمجھتے ہیں، اور جتنی پارٹیاں تھیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی حکومت ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ اگر حکومت کی طرف ہم دیکھتے بھی ہیں تو عوام میں ہمارا مکمل بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے ایک عمل شروع ہوا، سب اکٹھے، اور اس میں کوئی ایجنڈا نہیں تھا کہ گرینڈ الائنس بننے جا رہے ہیں، نو، جس پہ ابھی نون والوں نے کام بھی شروع کر دیا کہ اس کے نو، مجھے پتہ ہے میں نے کام کس طرح کرنے، اور سارے لیڈر جو تھے ان کی اشیرباد سے سب کچھ ہو رہا تھا، وہ بہت سمجھدار سیاستدان ہیں سارے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم پہلی قسط میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، یہ ایکتا جو ہے اکٹھ یہ انشاءاللہ بڑا ہوتا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے کچھ
ایک آپشن ہے کہ جی اسمبلی کے اندر سب اکٹھے ہو کے کام کریں، ایک آپشن ہے کہ جی ملک کے اندر اکٹھے ہو کے کام کریں، کچھ پارٹیاں اکٹھے ہو کے جلسے کر سکتی ہیں، بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو کہ ملک کے مفاد میں قانون کے تحت کیا جا سکتا ہے اور وہ کرنے کا فائدہ ہوگا۔ اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں، اور اب میں جو فیوچر دیکھ رہا ہوں کہ اب جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ شفٹ ہوتی جائے گی پنجاب کی طرف، کیونکہ ابھی تک پنجاب نے بہت سپریس کیا ہوا ہے اپوزیشن کی کسی بھی ایکٹیویٹی کو۔ مجھے مستقبل قریب میں جو ہے ایکٹیویٹیز پنجاب کی طرف شفٹ ہوتی لگ رہی ہیں، اور میری خواہش ہے کہ سیاستدانوں کو حکومت اپنا کام کرنے دے، ورنہ پھر نوجوان جو ہیں ان کا سینٹیمنٹ بڑھتا جائے گا، اور پھر وہ موومنٹس پاورز انلیچ ہو سکتی ہیں جو بہت زیادہ کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ اس لیے اس سے پہلے یہ کام کرے، اور یہ بات آپ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس وقت کی، جس کا کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بھٹو صاحب تھے جنہوں نے جیل میں بیٹھ کے ڈیل نہیں کی تھی، اس کے بعد جتنے بھی ہمارے پرائم منسٹر آئے ساروں نے جیل میں ڈیل کی اور باہر بھاگ گئے۔ عمران خان بھٹو کے بعد پہلا بندہ ہے جو کہ کسی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک، اور اس کی اس چیز کو پبلک بہت زیادہ رسپونڈ کر رہی ہے۔ اس چیز کو ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس کو کوئی وہ نہیں۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھا دیجئے کہ 1996 سے لے کر 2021 تک آپ کی زندگی، آپ عمران خان صاحب پہ کرٹیسزم کرتے ہوئے گزری آپ کی زندگی، اور آپ کو لالچ بھی دیے گئے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں، اور آپ پہ دباؤ بھی ڈالا گیا، تو یہ عمران خان صاحب کی محبت آپ کی کیسے جاگ اٹھی؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی محبت، ہاں اب آپ نے بڑا جینون سوال کیا، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے عمران خان صاحب کو، میں پہلا بندہ تھا جس نے انہیں سیاست میں آنے کی دعوت دی تھی، آپ کو اس چیز کا پتہ ہے، ٹھیک، اور انہوں نے انکار کر دیا، تو انہوں نے کہا نہیں میں تو ہسپتال بناؤں گا، پھر ہم نے فنڈ ریزنگ میں ان کی ہیلپ کی۔ میرا یہ خیال تھا کہ ان کا کرسمہ جو ہے وہ اتنا ہے کہ اس کے ذریعے ہم ان دو موروثی خاندانوں کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں پولیٹیکلی۔ اس وقت نہ ہو سکا یہ سب کچھ، خان صاحب لگے رہے، ہم اپنا کام کرتے رہے، ان کی بعض چیزوں پہ اعتراض بھی کرتے، بعض رویوں پہ بھی اعتراض کرتے رہے۔ 2024 کے الیکشن میں خان نے اپنا وعدہ پورا کروا دیا عوام کے ذریعے، اس نے ان دونوں لیڈروں کو، دونوں خاندانوں کو کھونٹی سے ٹانگ دیا۔ آج میں انڈیٹڈ ہوں کہ اس نے جو ہماری خواہش تھی وہ اس نے پوری کر دی، اور آئندہ کی سیاست میں ان دونوں خاندانوں کو نہیں دیکھتا، کیونکہ جس طریقے کا عوام نے ان کے خلاف ایکتا بنایا ہے، اب یہ ایکتا نہیں ٹوٹے گا۔ اب جو ہے آگے جو سیاست ہوگی وہ زیادہ جمہوری ہوگی، اور اس کے لیے یہی ریکوائرمنٹ ہے۔ آئندہ جو انتخابات ہوں گے آپ سن لیں، اس میں قومی، صوبائی اور بلدیاتی انتخابات انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، ایک ہی وقت میں، ایک ہی مدت۔ تو آپ اب باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے ہیں یا کسی وقت پہ جوائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی میں نے کسی پارٹی کو جوائن کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ نہیں تو جو پارٹی آپ کی آرزو پوری کر رہی ہے، جو آپ کے مشن کی تکمیل کر رہی ہے، تو اس کو جوائن کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں جوائن اس وقت تو میں پبلک کو جوائن کر کے کھڑا ہوا ہوں، اور میں پھر ادھر جا کے پھر جو ڈسپلن آ جاتا ہے، یا غلط صحیح کو غلط کہنا اور صحیح کو صحیح کہنے کا اختیار جو چھن جاتا ہے ہماری سیاست میں، ہمارے سیاست میں یا تو سیاست ہے اس کی موروثیت کی اور یا پھر کلٹ کی ہے۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ ہم اس سیاست کو آگے ایوالو کروا سکیں، موروثیت اور کلٹ سے نکل کے جمہوریت کی سیاست اس ملک میں آئے۔ تو کوئی پارٹی جوائن کیے بغیر آپ یہ پیرس ڈی کویار یا لخدار براہیمی کا کردار ادا کرتے رہیں گے؟ میں تو بے غرض ہو چکا ہوں، میں تو ایک مسکین آدمی ہوں، جیسے کہتے ہیں، مطلب میرا سب کچھ جو ہے وہ میرا ملک ہے۔ چلو آپ کتنے مسکین ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ہے آگے بڑھنے کا وقت ہے، اور اب جمہوریت کو مضبوط کرنے کا وقت ہے، اور جمہوریت ہی مضبوط ہوگی، اور یہ تمام موروثیت کی۔ لیکن ابھی پروگرام کے خاتمے کا بھی وقت ہے۔ بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب۔ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔